اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی؟ میں سجدہ جب بھی کروں گا اللہ کو ہی کروں گا۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں لوگوں میرا سارا کچھ میرے نبی پاک ہے، میرا دل، میری روح، میری جان۔ آپ قبروں کو سجدہ نہیں کر سکتے، آپ کے مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ جب رسول اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو غیبن شاہ کو سجدہ کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ جب سید العالمین کو جن کے قدموں میں جبریل سر رکھتے ہیں، جب اس نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر گلی کے پیر کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بھی پیر کو تو چھوڑو، نبی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدے تعظیمی بھی حرام ہے اور سجدے تعبدی کفر و شرک کے منزل میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، اس لیے کہ شوہروں کے حقوق عورتوں پہ بہت زیادہ ہے۔ آج باضابطہ طور پہ مزاروں پہ ہی ہو رہا ہے۔ امام احمد رضا سرکار فرماتے ہیں کسی بھی مزار پر 4 ہاتھ کے دوری پہ رہ کے فاتحہ پڑھ کے چپ چاپ چلے آنا، مزار کو ٹچ مت کرنا۔ ہمارے یہ گنہگار ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ اس پاکیزہ آستانے سے ٹچ کیے جائیں۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کسی بھی بزرگ کے مزار پر ایک چادر چڑھا دو، جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری چادر مت چڑھانا، یہ فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم نے کب بتایا دنیا کے لوگوں کو کہ یہ مسئلہ کی اعلیٰ حضرت ہے؟ شاید اسی لیے دیوبندی طبقہ سنیت سے نالا رہتا ہے، لیکن ان تک ابھی مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح روح جو ہوتی ہے وہ نہیں پہنچنے پائی۔ علاج رکھیے غریب نواز، حضرت کو صحت تندرستی عطا فرمائیے غریب نواز، اپنے قدموں سے اپنی چوکھٹ سے لگا کے رکھیے مولا، تمام مریدین پہ کرم عطا فرمائیے حضور، سب کا بھلا سب کی خیر عطا فرمائیے حضور، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ عطا فرمائیے غریب نواز۔ بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، تمہیں کو لاج ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں، ہمیں وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ، تمہیں ہمارے ہو مشکل خوشا غریب نواز، تمہیں نے ہند کو گلشن کیا ہے یا خواجہ، تمہیں ہو اس کے نگہبان یا غریب نواز، پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائیے، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا مدد کن یا مدد کن یا معین الدین چشتی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری جہالت تو دیکھیں، جب بھی کوئی مشکل ہوگی تو اللہ کو تو جلدی نہیں پکاریں گے، کہیں یہاں جائیں گے، کہیں وہاں جائیں گے، کہیں وہاں جائیں گے، کہیں ان حضرت کی بارگاہ میں، کبھی ان حضرت کی حضرت۔ آپ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، او بندے تیرے رب کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اپنے رب کو انہی ناموں سے پکارا کر۔ اللہ یہ بھی فرماتا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہماری قوم جو ہے جا کے ولیوں کو پریشان کرتی ہے، حضرت ہم ٹھیک ہو گئے تو 5100 روپے کی چادر چڑھائیں گے، ان کو کیا کام اس چادر سے؟
پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے. آج کے دور میں جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے. جس کو فقیر لکیر کا فقیر بننا ہو وہ غوث اعظم کا نام بے وضو لے. اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا. غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا. لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو, لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں. پر ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا. لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے. ایک ملک کے ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے, اے لوگوں پہلے اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کا بے وضو نام لیتا تھا مر جاتا. پھر اللہ نے فرمایا عبد القادر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبد القادر نے کہا اچھا. غوث پاک نے کہا اچھا. اس کے بعد اگر کوئی بے وضو نام لیتا بال ٹوٹ جاتا. او بھائی کہاں سے تم نے خرافات نکالی ہیں بھائی؟ کون سی کتاب میں پڑھی تم نے یہ بات؟ جھوٹے واقعے بنا کے بیان کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ پوری تقریر لے پیر دے پیر, لے پیر دے پیر. خدا بھی کسی ذات کا نام ہے؟ جانتے ہو خدا کو؟ جس نے پیر کو بھی پیدا کیا, پیر کے باپ دادا کو پیدا کیا. جس نے ہمیں بھی پیدا کیا, ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا. کاش اس قوم کو دین سکھایا جاتا تو ہمارا سنی جاہل نہیں رہتا. ہم نے پیر سکھایا ہے, فلانے پیر ڈھکانے پیر, وہ جنت میں لے کے جائیں گے. وہ کسی بھی پیر کے باپ کی جنت نہیں ہے. جنت اللہ پاک کی ہے. اس پاک رب نے جنت کو مصطفیٰ کریم کے دست اقدس میں دیا ہے تقسیم کرنے کے لیے. ہاں اس لیے وہ بھی شخص انشاءاللہ ہم ہی جنت میں جائیں گے جو کم وقت جمعہ نہیں پڑھتا. ہاں جمعہ ہی نہیں پڑھتا, وہ بھی سینہ ٹھوک کے کہتا ہم ہی جنت میں جائیں گے. کیا کانفیڈنس آپ کو ہے؟ نام اعمال میں سب گول گول ہے. ہم ہی جنت میں جائیں گے. وہ کاؤنٹر بتا دیجئے جہاں پر یہ ٹکٹ ملتا ہے جنت والا, ہم بھی چلے جائیں. لے آئے ٹکٹ ادھر سے آپ.